اسی دوران محلے کے رہائشی حکیم قدوس صاحب دکان میں آ گئے۔ وہ جدی پشتی حکیم تھے اور اندرون بازار میں ان کی حکمت کی دکان تھی۔ وہ انتہائی شفیق اور ملنسار انسان تھے۔ سلام دعا کے بعد وہ بینچ پر بیٹھ گئے اور اخبار اٹھا کر اس کا مطالعہ کرنے لگے۔ علی بیٹا، کچھ پتہ چلا تمہاری بہن کا؟ کیا وہ بازیاب ہو گئی؟ اچانک حکیم قدوس صاحب نے اخبار سے توجہ ہٹا کر قد آور آئینے میں مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں جو آئینے میں اپنا آپ دیکھ رہا تھا بے اختیار چونک اٹھا۔ ان کی بات سے مجھے عجیب سی کوفت محسوس ہوئی تھی۔ اپنے زخم پر کسی کے ناخن لگیں تو اندر تک تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دل پر بھی گھونسا لگا تھا۔ نہیں حکیم صاحب، میں نے مڑ کر انہیں جواب دیا، پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ بیٹا، کیا تمہیں کسی پر شک نہیں ہے؟ شاداب اپنا کام روک کر حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میری بہن اغوا ہو چکی ہے۔ اس کی شاپ 2 ماہ بند رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے گاؤں جانا پڑا تھا، اور 2 روز پہلے ہی وہ واپس آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے والد کی طبیعت اب ٹھیک ہے۔ نہیں حکیم صاحب، میں نے نفی میں جواب دیا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولے، اللہ تمہاری بہن کو خیر خیریت سے واپس لائے۔ آج کل لڑکیوں، خاص کر معصوم بچیوں اور بچوں کے اغوا کی وارداتیں کافی بڑھ گئی ہیں۔ آئے روز اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ فلاں محلے کے رہائشی کی 6 سالہ، 8 سالہ، 12 سالہ بچی اغوا ہو گئی یا زیادتی کے بعد لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ غارت کرے ایسے درندوں کو۔ یہ سب موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے کہا۔ اب یہی دیکھ لو، کل دن دہاڑے پارک کے گیٹ سے ایک لڑکی اغوا ہو گئی۔ پولیس ابھی تک لڑکی اور اسے اغوا کرنے والوں کا سراغ نہیں لگا سکی۔ ان کے لہجے میں دکھ اور افسوس تھا۔ میں خاموش رہا۔ کیا تمہاری بہن اغوا ہو گئی ہے؟ شاداب کی حیرت بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی دنیا جہان کی حیرت تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے مدھم آواز میں جواب دیا، ہاں۔ شاداب حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، کب؟ 2 ماہ پہلے، میں نے جواب دیا۔ 2 ماہ پہلے؟ اس کے لہجے میں ہنوز حیرت شامل تھی۔ کیسے؟ میں اب اسے کیا بتاتا۔ عین اسی لمحے شاپ میں بیٹھے ایک شخص نے مجھے مخاطب کیا، علی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ جی۔ سچ سچ بتاؤ، تمہاری بہن کو واقعی کسی نے اغوا کیا ہے یا وہ گھر سے بھاگ گئی ہے؟ اس کی بات سن کر یکدم میری کنپٹیاں سلگ اٹھیں اور پورے وجود میں غصے کی لہر سی دوڑ گئی۔ ان کا نام فقیر محمد تھا اور وہ محکمہ زراعت سے ریٹائر ہوئے تھے۔ وہ ہمارے محلے میں ہی رہائش پذیر تھے۔ ریٹائر ہونے کے بعد ان کا زیادہ وقت شاداب کی دکان پر ہی گزرتا تھا۔ میں جب بھی شاداب کی دکان کے سامنے سے گزرتا تھا تو یہ یہیں بیٹھے نظر آتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا سرکاری جاب کرتا تھا جبکہ 2 بیٹے پرائیویٹ کمپنیوں میں ایڈجسٹ تھے۔ ان کی دونوں بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ ان کے بیٹوں سے میری اچھی خاصی سلام دعا تھی، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ یہ ایسی گھٹیا بات کر سکتے ہیں۔ چاچا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے تحمل سے کہا، حالانکہ اگر وہ عمر رسیدہ نہ ہوتے تو شاید میں کچھ بھی کرنے سے گریز نہ کرتا۔ میں نے تھوڑی کہا ہے، فقیر محمد بولے، پورے محلے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ وہ غلط کہتے ہیں، میں نے بدستور تحمل سے جواب دیا، حالانکہ اس وقت مجھے اپنے وجود میں غصے سے کپ کپی محسوس ہوئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں مزید کچھ دیر وہاں رکا تو میں اپنے آپے سے باہر ہو جاؤں گا۔ میرے اعصاب تن گئے تھے۔ شاید میری حالت حکیم قدوس صاحب نے محسوس کر لی تھی، اس لیے وہ میرے پاس آ گئے اور فقیر محمد صاحب کو غصے سے دیکھنے لگے۔ فقیر محمد، تمہیں شرم نہیں آتی کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ حکیم قدوس صاحب برہمی سے بولے، کیا تم بہن بیٹی والے نہیں ہو؟ ارے چاچا قدوس، فقیر محمد اٹھ کھڑے ہوئے، شرم تو اسے آنی چاہیے۔ اس کی بہن رات کی تاریکی میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور یہ اغوا کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ اس کی بہن کے بھاگ جانے سے محلے کی لڑکیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ تو جانتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ میں جانتا ہوں روزینہ بیٹی بہت اچھی، نیک اور فرما بردار بچی ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ حکیم قدوس صاحب میرے حق میں بولے، تمہیں ایسی بیہودہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تمہیں تو بڑے ہونے کے ناطے اس بچے کی ڈھارس بندھانی چاہیے۔ حکیم قدوس صاحب نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں غصے سے بھرا ہوا تھا لیکن خود پر کنٹرول کیے کھڑا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ عمر کا لحاظ بھی نہ کرتا، لیکن میرے والدین نے میری تربیت ایسی کی تھی کہ میں بڑوں کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے فقیر محمد صاحب سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ فقیر محمد جو کہہ رہے تھے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے آج ہی معلوم ہوا تھا کہ محلے میں میری بہن کے متعلق کیسی کیسی باتیں بنائی جا رہی ہیں۔
کیسے مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے۔ کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ سچ کیا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے قائم کر رہا تھا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ لوگ کسی بات کی تہہ تک پہنچنے کے بجائے سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، لیکن جب سچائی ان کے سامنے آتی ہے تو اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے ہیں۔ شرمندگی الگ ہوتی ہے، خاص کر لڑکیوں کے معاملے میں تو طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں۔ آپ نے جو کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو، فقیر محمد صاحب بولے۔ میں تو خاموش ہو جاؤں گا، لیکن جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کو کیسے چپ کرائیں گے؟ وہ ہنکارا مار کر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ میں آخر کتنے لوگوں کے منہ توڑ سکتا تھا، کتنے لوگوں کی زبانیں بند کروا سکتا تھا، کتنوں کے سامنے اپنی بہن کی صفائی پیش کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ میں اور میرے گھر والے جانتے تھے کہ میری بہن کے متعلق نازیبا باتیں کرنے والے وہ لوگ غلط تھے۔ سنی سنائی باتوں پر انہوں نے یقین کر لیا تھا، اصل حقائق سے نابلد تھے۔ میں جب گھر پہنچا تو بدستور غصے میں تھا۔ مرینا نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو گھبرا کر بولی، بھائی کیا ہوا؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کچھ نہیں، میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ آپ بیٹھے، میں پانی لاتی ہوں۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ مرینا میرے لیے پانی لے آئی۔ میں نے گھٹا گھٹ پانی پیا۔ ٹھنڈا پانی پینے سے میرے دماغ کو ٹھنڈک تو مل گئی تھی، لیکن میرے اندر آگ بدستور موجود تھی۔ بھائی، وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ غصے میں ہیں؟ میں نے چند ثانیے اسے دیکھا اور پھر بولا، محلے والے باتیں بنا رہے ہیں۔ محلے والے باتیں بنا رہے ہیں؟ اس نے حیرت بھرے انداز میں میری بات دہرائی۔ کیا مطلب؟ کس کے متعلق باتیں بنا رہے ہیں؟ روزینہ کے بارے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ روزینہ کو کسی نے اغوا نہیں کیا، بلکہ وہ کسی کے ساتھ رات کی تاریکی میں بھاگ گئی ہے۔ یہ الفاظ میں نے انتہائی کرب اور اذیت سے ادا کیے تھے۔ اپنی بہن کے بارے میں بتاتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے سر پر ہتھوڑے مار رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ مرینا کے چہرے پر بھی غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ان لوگوں سے تو اللہ ہی پوچھے گا، کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ وہ غصیلے انداز میں بولی۔ شرم ہو تو آئے نا، ایسے لوگوں میں شرم نام کی تھوڑی سی بھی رمق نہیں ہوتی۔ میں نے اسے دلاسا دیا، تم پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا اور انشاءاللہ ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ چائے بناؤں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اثبات میں گردن ہلائی۔ ہاں تم چائے بناؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ مرینا کمرے سے چلی گئی اور میں باتھ روم میں گھس گیا۔ فریش ہونے کے بعد ہم دونوں بہن بھائی صحن میں کرسیوں پر بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ امی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ بقول مرینا کے ان کی حالت بدستور ویسی ہی تھی۔ میں نے انہیں نفسیات کے ڈاکٹر کو چیک کرانے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ مرینا نے یہ بھی بتایا تھا کہ امی اب بہت زیادہ غصہ کرنے لگی تھی، بات بات پر طیش میں آ جاتی اور چیخنے چلانے لگتی تھیں، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگتی تھیں۔ ان کو قابو کرنا مرینا کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ جو رشتہ دار ہمارے گھر آئے تھے وہ بھی چلے گئے تھے، اس لیے امی کی دن بدن بگڑتی حالت کسی دن خطرناک صورتحال سے دوچار کر سکتی تھی۔ امی تو کسی صورت ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہیں تھی، لہٰذا میں ڈاکٹر کو اپنے گھر ہی لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے امی کا چیک اپ کرنے کے بعد دوائیاں لکھ دی تھیں۔ اس کے مطابق دوائیاں کھانے سے میری امی کی طبیعت سنبھل جائے گی اور وہ آہستہ آہستہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں گی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر امی دوائیاں کھانے سے انکار کر دیں تو وہ دوائیاں انہیں دودھ یا چائے میں مکس کر کے کھلا دیں۔ میں نے دوائیاں لے کر مرینا کے حوالے کر دی تھیں اور مرینا نے باقاعدگی سے امی کو دوائیاں کھلانی شروع کر دی تھیں۔ 4 روز گزر گئے تھے، لیکن میں نے اپنا دوسرا سیل فون آن نہیں کیا تھا۔ میرے خیال کے مطابق چودھری باسط نے مجھ سے رابطہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہوگی، لیکن جب اسے آگے سے میرا سیل فون آف ملتا ہوگا تو اس کی جھنجھلاہٹ دیدنی ہوتی ہوگی۔ ان 4 روز میں میں نے محلے کے چند لوگوں کی باتیں نوٹ کی تھیں۔ ایک دکان کے باہر تو میں نے 2 آدمیوں کو اپنی بہن روزینہ کے بارے میں باتیں کرتے سنا تھا، لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا تھا تو وہ خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، البتہ مجھے غصہ بہت آیا تھا جسے میں پی گیا تھا۔ ان چند دنوں میں نے شانزے سے رابطہ کیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ میں اس لیے اس سے رابطہ نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی طرف جھک رہا ہوں یا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یقیناً وہ بھی بزی تھی، ورنہ وہ ہر دوسرے روز مجھے کال کر کے اپنائیت بھرے انداز میں میری خیریت دریافت کرتی تھی۔ چائے پینے کے بعد مرینا امی کے پاس چلی گئی، جبکہ میں اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر سیل فون پر سوشل میڈیا چیک کرنے لگا۔
جب دل اچاٹ ہو گیا تو میں نے سوشل میڈیا بند کیا اور سیل فون سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر لائٹ آف کرنے کی غرض سے اٹھا ہی تھا کہ اسی لمحے سیل فون کی مترنم بیل بج اٹھی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو شانزے کی کال تھی۔ میں نے کال اٹینڈ کرنے کے بعد سیل فون کان سے لگاتے ہوئے ہیلو کہا۔ ہیلو علی، شانزے کی خوشگوار آواز سنائی دی۔ کیسے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس نے اپنی خیریت بتانے کے بعد پوچھا، تم بزی تو نہیں ہو؟ نہیں، کیوں؟ کیا ہم مل سکتے ہیں اس وقت؟ میں ٹھٹکا اور رسٹ واچ پر نظر دوڑائی تو اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہاں، وہ فوراً بولی۔ خیریت تو ہے نا؟ بالکل خیریت ہے، وہ بولی۔ دراصل میرے ممی اور پاپا ایک پارٹی میں گئے ہیں، بھائی کسی دوست کے ہاں گیا ہوا ہے اور میں گھر میں اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ سوچا کہ تمہارے ساتھ آؤٹنگ پر چلی جاتی ہوں، آئس کریم بھی کھا لیں گے۔ آئی ایم سوری شانزے، میں نہیں جا سکتا، میں نے انکار میں جواب دیا۔ پلیز علی، وہ بے تکلفی سے ملتجی ہوئی۔ انکار نہ کرو شانزے، تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ یوں رات کے 10 بجے سرے عام گھومنا پھرنا ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے زیب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اچھے دوست ہیں، لیکن یوں اکیلے گھومنا پھرنا مناسب نہیں۔ اگر تمہارے یا میرے کسی رشتہ دار یا جاننے والے نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ الٹی سیدھی باتیں بنائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے۔ میں دراصل ایسی ایموشنل باتیں کر کے اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ شانزے میری بات سمجھ جائے گی اور دوبارہ ضد نہیں کرے گی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی، شانزے نے کہا، تم بہت اچھے انسان ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، جو بات میری نظر میں صحیح ہے میں نے وہ کہی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں صحیح بات کو فالو کرنا چاہیے۔ شانزے بولی، کل کیا میں تم سے ملنے تمہارے گھر آ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، آ جانا، میں نے سوچ کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھینکس، شانزے خوش ہو کر بولی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ میں نے سیل فون آف کر کے سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور لائٹ آف کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ اس پل میں شانزے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے دل میں خواہش ابھرتی تھی کہ کاش کوئی لڑکی میری بھی گرل فرینڈ ہوتی جس سے میں رات بھر ڈھیروں باتیں کیا کرتا۔ گرل فرینڈ بنانے کے لیے میں بہت جتن اور تگ و دو کرتا تھا، لیکن کوئی لڑکی میرے چکر میں نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ کسی لڑکی نے مجھے گھاس تک نہیں ڈالی تھی۔ لیکن اب ایک ایسی لڑکی میری زندگی میں آ گئی تھی جو زبردستی مجھ سے نتھی ہونا چاہتی تھی اور میرے اندر اس کے لیے جذبات نہیں ابھر رہے تھے، شاید اس لیے کہ میں اس وقت انتہائی کٹھن حالات سے گزر رہا تھا۔ ایسے کٹھن حالات میں کسی لڑکی کے عشق میں ڈوبنا میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک میں اپنی بہن کو بازیاب نہیں کروا لیتا، میں اپنے دل اور دماغ میں کسی لڑکی کو جگہ نہیں دوں گا، چاہے وہ شانزے ہو یا کوئی اور۔ یہی اٹل فیصلہ کرتے ہوئے میں نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑی دیر کے بعد میں نیند کی وادی میں چلا گیا۔ اگلے روز شانزے کے آنے سے پہلے ہی میں گھر سے نکل آیا تھا۔ میں شانزے کا سامنا کر کے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے نظر انداز کرنے والے رویے سے بد دل ہو کر اپنی توجہ مجھ پر سے ہٹا لے، کیونکہ فی الحال میری کوئی منزل نہیں تھی اور نہ ہی واضح راستہ تھا۔ میرے سامنے خاردار کانٹے تھے۔ اس روز غضب کی سردی پڑ رہی تھی، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں جن سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس موسم میں پکوڑے، سموسے کھانے، یخنی اور سوپ پینے کو دل کرتا ہے، لیکن میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایک عجیب سی کنوتیت طاری تھی۔ دل کر رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دوں، ان تمام لوگوں کو شوٹ کر دوں جن پر مجھے روزینہ کے اغوا کا شک ہے۔ وہ مجھے بہت یاد آ رہی تھی، اس کی یاد نے ہی مجھے آوارہ گردی پر مجبور کر دیا تھا۔ آوارہ گردی کرتے کرتے جب مجھے چائے کی طلب محسوس ہوئی تو میں ایک ٹی ہوٹل پر پہنچ گیا۔ ہوٹل کے باہر میزیں اور کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور کافی لوگ چائے پینے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے ہوٹل پر کام کرنے والے چھوٹے کو چائے کا آرڈر کیا اور کرسی پر بیٹھ کر ارد گرد میں بیٹھے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ اسی لمحے میرے سیل فون کی گھنٹی بجی تو میں نے پتلون کی جیب سے سیل فون نکال کر دیکھا، شانزے کال کر رہی تھی۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیا اور کال اٹینڈ نہ کی۔ بالآخر بیل بج کر بند ہو گئی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے سیل فون واپس پتلون کی جیب میں رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شانزے کی پھر کال آ گئی۔ میں نے اس بار بھی اس کی کال اٹینڈ نہ کی۔ اسی دوران چھوٹا چائے لے آیا اور میں چائے سپ کرنے لگا۔ میں نے چائے کے 3 یا 4 سپ ہی لیے تھے کہ پھر شانزے کی کال آ گئی۔ کیا مصیبت ہے یار، میں منہ میں بڑبڑایا۔ پھر میں نے یس کا بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو علی، کہاں ہو تم؟ شانزے کی تفکر بھری آواز سنائی دی۔ تم میری کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے؟
سوری، دراصل میں بزی تھا، میں نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا، میں تم سے ملنے تمہارے گھر آئی ہوں، تم کب تک واپس آ رہے ہو؟ اوہ، میں بھول گیا تھا، میں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے واقعی مجھے یاد نہیں رہا تھا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے میں شام تک گھر آؤں۔